لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وتلك الأمثال نضربها للناس والله بكل شيء عليم. ایک صلوات پڑھیں محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسنوا اولادکم وحسنوا اموالکم وفروجکم بتلاوت سورۃ النور. اپنے اموال کی حفاظت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے کرو. سورہ نور کی تلاوت کرو گے تو اس سے تمہارے مادیات کا بھی فائدہ ہے. تمہارے مادیات کا فائدہ یہ ہے کہ جو تم کماؤ گے، ذخیرہ کرو گے، جو مال اکٹھا کرو گے، جو بینک بیلنس کرو گے، یہ محفوظ رہے گا. سورہ نور کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے اس سورہ کی تلاوت سے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہو تو اس سورہ کی تلاوت کرو. آج انسان دو ہی چیز میں بہت زیادہ مبتلا ہے. ایک شہوت بطن، شہوت شکم، دوسرے شہوت فرج. شکم کی شہوتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور شرمگاہ کی شہوتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. اگر سورہ نور کی تلاوت کرے، الفاظ میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے تو اس سورہ کے طفیل میں وہ ان تمام چیزوں سے بچ سکتا ہے. شہوتوں سے بچ سکتا ہے، مادی شہوتوں سے بھی، اور اس طرح سے شرمگاہ کے متعلق جو شہوت ہے اس سے بھی بچ سکتا ہے. اس میں آپ کو ملے گا کہ چوری کرنے والا چوری کرے تو اس کو سزا دی جائے گی، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. زناکار مرد ہو یا عورت ہو اس کو سزا دی جائے گی. جب انسان اس طرح کے مسائل کو، اس طرح کے مطالب کو پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے اجتناب اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. لہذا ضروری ہے کہ سورہ نور پڑھے.
جی ممکن ہے کہ اس سورے کی تلاوت کے ذریعے سے اور یہ ٹھان لینے کے ذریعے سے کہ اب ہم جو ہے برائی کی طرف نہیں جائیں گے، شہوتوں کی طرف نہیں جائیں گے، شکم پرستی کی طرف نہیں جائیں گے اور شہوت شرمگاہ کی طرف نہیں جائیں گے، ممکن ہے کہ اس کا دنیا میں بھی بڑا فائدہ اور آخرت میں بھی بڑا فائدہ ہو۔ جی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا بھی۔ ایک صاحب مبتلا ہو گئے تھے، بڑے گناہ میں مبتلا ہوئے تھے، چوری کر لی تھی، چوری کر لیا، اور جب چوری کیا تو بعد میں پچھتانے لگے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے تو پھر تلاوت کے ذریعے سے، تلاوت کے وقت جب وہ الفاظ میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نجات کے راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ چوری کر لی تھی لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک مرتبہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اور مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا کہ مولا انی قد سرقت، میں نے چوری کی ہے، لیکن میں اپنی اس چوری پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی سزا دیجیے، چونکہ میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، تلاوت میں یہ بات میری نظروں سے گزری ہے، میں نے آپ سے بھی سنا ہے یہ کہ پروردگار عالم قیامت کے دن جو بھی مجرم ہوگا اس کو سزا دے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ دنیا میں پاک کر دیجئے چونکہ میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہیں قرآن کچھ یاد ہے؟ ہاں، بعض لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو یاد نہیں ہوتا قرآن۔ اس نے قرآن کی تلاوت یقیناً کی تھی لیکن اسے سورہ یاد تھا، ایک سورہ بقرہ، ہاں اچھا خاصا بڑا سورہ ہے، اور بہت سے صحابہ کو بھی یاد نہیں ہوا تھا یہ سورہ، مگر اسے یاد ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قد وہبت یدک لسورۃ البقرہ، میں نے سورہ بقرہ کے احترام میں تمہارے ہاتھ کو بخش دیا، اب میں تمہارا ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ہنگامہ شروع ہو گیا، سامنے جتنے بیٹھے ہوئے تھے اور مولا کا بیان سن رہے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے امیر المومنین یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کھلے عام اعلان کر رہا ہے، اس کا اعلان عام ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو قرآن کا تو یہ حکم ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرا ہاتھ معاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کا یہ حکم ہے، لیکن اس حکم کو سوائے محمد و آل محمد کے کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حکم اس وقت جاری ہوگا جب چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی کوئی عورت چوری کرے اور پھر اس چوری میں پکڑا جائے یا کوئی خاتون پکڑی جائیں، پھر دو گواہ ہوں اور وہ گواہی دیں محکمہ عدالت میں آ کے اور پوری کیفیت کو بیان کریں، چور کو دیکھا، کس حالت میں دیکھا، کس طرح سے دیکھا، جو گواہ بیان کرے ایک گواہ دوسرا بھی اسی طرح سے بیان کرے، من عن کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اگر دو گواہ گواہی دیں پھر چور کو پکڑ کے لایا جائے تو اس وقت اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لیکن اگر چور خود نادم ہو اور خود سے وہ حاضر ہو جائے محکمہ عدالت میں یا اپنے وقت کے امام کے پاس، تو للامام ان شاء عفا و ان شاء قطع، تو امام کو حق حاصل ہے چاہے معاف کر دیں
چاہے اس کے ہاتھ کو کاٹے۔ ہاں تب انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ فرق ہوتا ہے اور یہ فرق رہنا بھی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو سورہ نور کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے شکم کی شہوتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں شہوتوں سے۔ وَحَسِّنُوا نِسَاءَكُمْ بِهَا، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اسی سورہ نور کے ذریعے سے محفوظ رکھو۔ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ دیکھو اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دینا۔ تعلیم بین معنی کہ انہیں سکھانا، یاد کرانا۔ یوں تو قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ یوسف کی تعلیم نہ دینا، چونکہ اس میں ایک بات محبت اور عشق کی آئی ہے، لہذا پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ اسے عورتیں حفظ کریں، خاص طور پر اس پہ زور دیں اور انہیں خاص طور پر سورہ یوسف حفظ کرایا جائے۔ کہا ایسا کبھی نہ کرنا۔ وَعَلِّمُوهُنَّ سورۃ النور، کیوں انہیں سورہ نور کی تعلیم دی جائے اور سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے؟ فَإِنَّ فِيهَا الْفِتَنَ، اس لیے کہ سورہ یوسف میں طرح طرح کے مبتلا ہونے کے اندیشے پائے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عشق و معاشقے کی بات ہو اور وہ غلط روش پہ چلی جائے۔ لیکن سورہ نور فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظ، اس میں موعظے موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں، لہذا عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور کی تعلیم دو گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اسے ہر روز رات میں پڑھے یا ہر روز دن میں پڑھے، پابندی سے پڑھے، تو پروردگار عالم 70,000 فرشتوں کو معکل کر دیتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر مر جاتا ہے تو اس کی قبر تک اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے فائدے ہیں۔ اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے، یہ سورہ قرآن کریم کا 24واں سورہ ہے، اور اس کی آیت 35 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ جل رہا ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی طرح ہو۔ یہ جگمگاتا ستارہ جو کہ قندیل کے لیے مثال ہے، زیتون کے بابرکت درخت کے روغن سے روشن کیا جاتا ہے۔ ایسا روغن، ایسا تیل کہ جو خود بخود بھڑک اٹھتا ہے، بغیر اس کے کہ اس میں آگ لگائی جائے، جلانے کی اور روشن کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود شعلہ ور ہو جاتا ہے۔ یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور بالائے نور ہے، اور خداوند عالم جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے۔ خداوند عالم مثالیں بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے، وہ ہر شے سے باخبر ہے۔ یہ آیت 35 کا ترجمہ ہے۔ اس آیت 35 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نور ہے جو کہ ہدایت کرنے والا ہے، نور ہے جو انسانوں کو زینت دینے والا ہے، نور ہے جو کہ کائنات کو منور کرنے والا ہے۔ لیکن یہ نور ایک طاق میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، طاق میں جس نور کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ نور طاق میں ضرور ہے مگر قندیل میں ہو کر طاق میں ہے۔ اب جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس کے باطنی معنی کیا ہے، ظاہری مطلب تو یہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں،
لیکن کیا باطنی معنی بھی اس کے کچھ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، طاق سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور جو چراغ اس میں جل رہا ہے اس سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے۔ اور جو بتایا گیا کہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی طرح ہے، اس سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کأنہا کوکب دری بین نساء اہل الدنیا، جناب زہرا جگمگاتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں دنیا کی تمام خواتین کے لیے۔ اور جو میں نے موضوع قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں سے بہتر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کائنات کی بہترین خواتین میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں نور فرمایا ہے، چونکہ اللہ نے انہیں محل نور قرار دیا ہے، طاق جس میں نور روشنی دیتا ہے، جہاں پہ نور رکھا جاتا ہے، یعنی چراغ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ چراغ یکاد زیتھا یضیء، ایسے روغن زیت سے جلتا ہے کہ جو بغیر آگ کے مس کیے ہوئے، آگ لگائے ہوئے خود بخود شعلہ ور ہو جاتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یکاد العلم ینفجر منہا، جناب زہرا کے پاس اتنا علم ہے کہ علم کے چشمے آپ سے بہتے ہیں، علم کے چشمے آپ کے وجود سے نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم کے چشمے، روایت نے کہا کہ ینطق، جناب زہرا کا علم اتنا ہے کہ سوال کرنے سے پہلے بتا دیتی ہیں کہ سامنے والے انسان کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ ہاں، یکاد العلم ینطق منہا، علم بولتا ہے۔ آپ نہج البلاغہ کے بھی خطبے دیکھیے گا اور جناب زہرا کا بھی خطبہ دیکھیے، اور اس خطبے کو آپ کسی بہت بڑے دانشمند کے پاس لے جائیے، البتہ وہ دانشمند نہ جانتا ہو کہ یہ خطبہ کس کا ہے، اور آپ کا بھی ایک ایسا تعارف ہو کہ بہت زیادہ آپ کے بارے میں بھی نہ جانتا ہو، آپ لے جائیے کسی بہت اونچے یونیورسٹی کے کسی اچھے محقق کے پاس، دانشور کے پاس، کہ یہ ایک کلام ہے، نہج البلاغہ کا لے جائیے یا خطبہ فدکیہ ہی لے جائیے، دانشمند کے پاس لے جائیے، دانشور کے پاس لے جائیے کہ آپ عربی جانتے ہیں، آپ بہترین محقق ہیں، آپ جو ہیں اس کو پڑھیے اور یہ بتائیے کہ اس خطبے میں کیا ہے اور یہ خطبہ کس کا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی ایسا کریں تو وہ دانشمند یہ کہے گا، ضرور کہے گا کہ یہ ایک ایسی عظیم ہستی کا خطبہ ہے، بیان ہے، جو گزشتہ کو بھی جانتا تھا، آئندہ کو بھی جانتا ہے، فی الحال کیا ہو رہا ہے اسے بھی معلوم، اسے یہ بھی معلوم ہے، اور یہ بھی بتائے گا کہ جن کے سامنے یہ خطبہ دیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مکتب کے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے جن کے سامنے یہ خطبہ دیا جا رہا تھا۔ مولائے کائنات کے خطبے بھی اسی طرح سے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دانش مندوں کا ہجوم ہے، ایک سے ایک
پڑھے لکھے دانشور موجود ہیں، محققین ریسرچ کرنے والے موجود ہیں، حضرت ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، کیونکہ کون لوگ تھے، چاہے خطبہ فدکیہ کے سامعین رہے ہوں، چاہے مولا کے نہج البلاغہ میں جو خطبے ہیں ان کے سامعین رہے ہوں، کون لوگ تھے؟ کوئی خرمہ بیچنے والا تھا، کوئی دروازہ بنانے والا تھا، کوئی بھیڑ بکری چرانے والا تھا، اسی طرح کے لوگ تھے۔ ہاں تو مولا ان کو خطبہ دیتے تھے، مولا دیتے تھے چند گنتی کے دانش مندوں کے لیے، جیسے سلمان فارسی، جیسے ابو ذر، جیسے مقداد، جیسے عمار یاسر، جیسے حذیفہ یمانی، جیسے مالک اشتر۔ تو مجمع تو ہوتا تھا ہزاروں کا، مگر بیان تھا علمی بیان، سارا کے سارا ان چند ہستیوں کے لیے ہوتا تھا۔ خطبہ پڑھنے والا کہاں اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بیان جو ہے جب وہ دے رہے تھے تو سارے کے سارے دانش مند ہی رہے ہوں گے؟ کہاں ہے؟ ہم تو نہیں دیکھتے کہ سارے کے سارے دانش مند رہے ہوں۔ خطبہ زہرہ میں بھی یہی بات ہے، یکاد العلم ینفجر منہا، یکاد العلم ینطق منہا، قریب ہے کہ علم کا سمندر آپ سے وجود میں آئے، قریب ہے کہ آپ سوال سے پہلے جواب دیں۔ یکادو کا ترجمہ۔ خطبہ زہرہ کے چند الفاظ، چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ بی بی نے ہر چیز کی علت کو بیان کیا ہے، علت، سبب، ریزن۔ مثلا نماز واجب ہے تو کیوں واجب ہے، روزہ واجب ہے تو کیوں واجب ہے، حج واجب ہے تو کیوں واجب ہے، عادل ہونا چاہیے، عدالت کی رعایت کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے تو کیوں واجب ہے۔ عجب ہے، بی بی کا وہ خطبہ فدکیہ اگرچہ طولانی ہے مگر مختصر ہے، اس کے باوجود بھی مختصر ہے، چونکہ جو علتیں بیان کی ہیں وہ شاید اگر آپ لکھیں تو ایک آدھے پیج میں ہے، باقی تو دوسرے اور مطالب ہیں۔ مثلا بی بی فرماتی فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک۔ اچھا، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، دیکھو اللہ نے ایمان کیوں تم پر واجب کیا ہے، علت، وجہ، تطہیرا لکم من الشرک، اللہ چاہتا ہے تم کو شرک کی آلودگی سے طیب و طاہر رکھے، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ۔ ایک جملہ استعمال کیا، اسی جملے میں تاکید بھی کر دی کہ ایمان رکھنا فریضہ ہے، یہ بھی بتا دیا کہ کیوں فریضہ ہے، چونکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس پہ ایمان رکھنے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے نماز رکھی ہے تو صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کی تنزیہ اور اللہ کی تسبیح کرو، اور نماز کو اس طرح سے پڑھو کہ دل میں تکبر تمہارے نہ آنے پائے کہ ہم سے عظیم ذات بھی ہے، جس سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ معبود اللہ اکبر، تو تمام شے سے بہتر اور افضل اور برتر ہے، بزرگ تر ہے، اکبر من ان یوصفا، کہیں زیادہ عظیم ہے کہ تیرے اوصاف میں بیان کر سکوں۔ تو فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ والجہاد عزا للاسلام وذلا لاہل الکفر والنفاق والصبر معونۃ علی استیجاب العجر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر مصلحۃ للعامہ وبر الوالدین
الوالدین وقایۃ من السخط وصلۃ الارحام من سعۃ فی العمر ومن مات للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ وتوفیۃ المکائل والموازن تغییرا للبخس والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ وترک السرقۃ ایجابا للعفہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ بی بی نے ایک ایک چیز کی علت بیان کی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کیوں واجب کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ رہو اور تمہارا مال بھی بڑھے، تمہارے گھر میں افراد کی تعداد بھی بڑھے۔ زکوٰۃ دینے کا اور خمس دینے کا، حقوق ادا کرنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ مال بھی بڑھتا ہے اور اولاد بھی، گھر میں افراد کی تعداد بھی بڑھتی ہے، تو باعث برکت ہے۔ والحج تشییدا للدین، حج کرو، دین کی عمارت بلند بھی رہے گی، محکم و مستحکم رہے گی۔ روایت بتاتی ہے کہ اگر کوئی سال ایسا ہو جائے کہ جس میں ایک بھی حج پہ نہ جائے تو یاد رکھو فوراً عذاب نازل ہوگا اور بالکل مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک ذات کو ابھی رکھا ہے کہ اگر پوری دنیا حج کرنا چھوڑ دے تو اس ذات کے حج کرنے کی وجہ سے دنیا عذاب سے محفوظ رہے گی۔ ہاں، تو حج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب۔ دیکھو عدل سے کام لو، کیوں عدل سے کام لو؟ تنسیقا للقلوب، تاکہ دلوں کا نظام اچھا رہے، ہر ایک کا دل دوسرے سے ملتا رہے۔ کہاں اس نے انصاف سے کام لیا، ہاں اس نے بہت ہی عدل سے کام لیا ہے۔ اس نے اگر فلاں چیز مجھے نہیں دی تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دی ہے، اپنے فلاں کو بھی نہیں دیا ہے، اس طرح سے اس نے رعایت کی ہے۔ تو بہرحال تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملہ، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کرو اور اہل بیت کا دامن نہ چھوڑو، سرکار دو عالم جب گئے ہیں تو دو چیز چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور اطرت، تو اطرت سے متمسک رہو۔ جو ہم یہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں متمسک رہو؟ نظاما للملت، تاکہ ملت اسلامیہ منظم رہے، ان کی اطاعت کرو گے تو کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا، کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جو مذاہب ہیں ان کے یہاں اختلاف دیکھیے، ایک واجب کہہ رہا ہے تو کوئی حرام کہہ رہا ہے اسی چیز کو، کوئی مکروہ کہہ رہا ہے تو کوئی مباح کہہ رہا ہے، ایک عجیب اختلاف موجود ہے۔ کسی کے یہاں تو سوال کرنا حرام ہے، سوال کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے، کوئی کیسا ہے تو کوئی کیسا ہے۔ عقائد میں دیکھ لیجئے کہ اللہ جو ہے وہ عرش کو چھوڑ کے چلا آتا ہے اور مسجدوں کے چھت پہ آتا ہے۔ وہ عرش چھوڑ کے اس لیے آتا ہے کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچ پائے گی بندوں کی، تو اب نزدیک تک آتا ہے کہ تاکہ آواز پہنچ جائے۔ بعض کہتے پہلے آسمان پہ آتا ہے، جب وہ اپنی کرسی وہاں رکھتا ہے تو ایک سوراخ بن جاتا ہے، تو اب اس کے ذریعے سے آواز پہنچ جائے گی وہاں تک، یعنی عرش پہ نہیں پہنچ پا رہی تھی تو وہاں سے وہ یہاں آیا ہے، پہلے آسمان پہ آیا۔ یہ اس طرح کے عقائد ہیں، اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، اور یہ سب عقائد کہاں سے آئے ہیں؟ اہل بیت کو چھوڑنے کے ذریعے سے۔ اہل بیت کو کا دامن چھوڑا تو یہ سارے عقائد آ گئے۔ کیسے آئے یہ عقائد؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، کہا اس کے کان ہیں، اللہ بصیر دیکھنے والا، کہا آنکھ ہے، کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ سب کے اوپر ہے، کہا اللہ کے ہاتھ ہے۔ جاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آیا، رب آیا اور فرشتے صف میں کھڑے ہوئے تھے، کہا اللہ آتا جاتا ہے۔ استوى علی العرش، اللہ عرش پہ غالب ہے، یعنی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔
کوئی چیز نہیں، وہ پیٹ بھی رکھتا ہے جیسے انسان، عام انسان پیٹ رکھتے، باقاعدہ پورا جسم ہے جیسے عام انسان کا جسم ہوتا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کے دامن کے چھوڑنے کا نتیجہ۔ اور جو یہ کہا تھا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، دیکھ لیجئے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے جو اہل بیت ہیں، سرکار دو عالم کے جو جانشین ہیں، معلوم ہے کیا ہے یہ خود قرآن ہے، اطرت بھی ہے۔ قرآن و اطرت دونوں ان میں سمویا ہوا ہے، یعنی قرآن اگر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور قرآن اگر بات کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صرف اہل بیت کے وجود میں ہی ہو کر ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کا وجود قرآن بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے، اطرت بھی ہے۔ قرآن اگر سما سکتا ہے تو اہل بیت کے اندر سما سکتا ہے۔ جو پیغمبر نے 2 گراں قدر چیز چھوڑی تھی، وہ 2 گراں قدر چیز کیا ہے؟ کتاب اور اہل بیت۔ یہ آپ اگر اہل بیت کو تنہا لے لیں گے تو قرآن بھی انہی کے اندر ہے، مگر تنہا لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں تو قرآن کو نہیں مانتا، چونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اسی لیے جب فرمائے تو جمع بین المصبحتین، پیغمبر نے فرمایا میں اپنے بعد 2 گراں قدر شے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ نے اس طرح سے انگلی ملائی تھی، یعنی داہنے ہاتھ کے کلمے کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے کلمے کی انگلی کے ساتھ یوں ملایا، کہا قرآن و اطرت اس طرح سے ہیں، لا کہاتین ایسے نہیں ہیں کہ ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، کہ ایک اس میں سے اس طرح آگے نکلا ہو تو کہیں قرآن آگے ہے، یا کوئی صاحب کہیں اہل بیت آگے ہیں قرآن پیچھے، کہا نہیں، لا کہاتین بل ہاتین، اس طرح سے ہیں۔ فتقدم احدہم الآخر، کہ ایک دوسرے کے آگے نکل جائے، اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو عزیزو، ایک امام کو لیجئے تو قرآن ناطق بھی ہیں، اطرت بھی ہیں، پھر جہاں چلے گئے، جہاں بیٹھ گئے، جس جگہ نظر آئے تو قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، ہر شے کی علت بیان کی ہے، اور خدا کرے کہ کبھی اتنا موقع ہو کہ صرف انہی چیزوں کو بیان کیا جائے اور پورا وقت دیا جائے خطبہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، تو اچھا خاصا وقت کی ضرورت ہے، اور پھر کئی دن کی ضرورت ہے۔ اس میں نہ 5 کفایت کرے گا، نہ 10 کفایت کرے گا، بلکہ عشرات چاہیے اس کے لیے، کئی عشروں کی ضرورت ہے، شاید 100 مجالس کی ضرورت ہے، شاید اور زیادہ کی ضرورت ہو جی، جس میں خطبہ زہرا بیان کیا جائے۔ تو عزیزو، بی بی سلام اللہ علیہا وہ ذات اقدس ہیں کہ آپ کو محل نور کہا گیا ہے، ائمہ طاہرین آپ سے ہیں، اور علم آپ سے ہمیشہ نمایاں ہوتا رہتا ہے، منظر عام پہ آتا رہتا ہے۔ ایک حدیث اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ کچھ اس کے اندر خصوصیت نظر آئے۔ سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسن حسین کھیل رہے ہیں، فَفَرِحْتُ بِهِمَا فَرْحًا شَدِيدًا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ حسنین علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ ان کا کھیلنا ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، ان کا کھیلنا بھی تسبیح ہے، ان کا کھیلنا بھی ذکر الہی ہے، ان کا کھیلنا بھی تلاوت کلام پاک ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں بہت خوشحال ہوا، پیغمبر کے پاس آیا اور پیغمبر سے میں نے عرض کیا کہ حضور، آپ جو ہیں ان کے اہل بیت کے کچھ فضائل میرے سامنے بیان کیجئے، زہرائے مرضیہ کے بھی فضائل، حسن حسین کے بھی فضائل، مولا کائنات کے بھی فضائل بیان کیجئے، لِأَزْدَادَ حُبًّا،
تاکہ میری محبت زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ فرمایا کہ ہاں بیان کرتا ہوں۔ لیلۃ اسریا بی الی السماء، جس رات مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو فبینما انا جبرائیل بجبرائیل، اچانک میں نے دیکھا کہ جبرائیل وہاں ہیں۔ جب میں پہنچا جبرائیل سے ملاقات ہوئی اور میں جنت کا نظارہ کر رہا تھا، وہاں کے حور و قصور کو دیکھ رہا تھا، باغات دیکھ رہے تھے، جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ اعجبتنی تلک الرائحۃ، اس خوشبو نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اتنی عظیم خوشبو، اتنی بہتر خوشبو کہ مجھے جنت کے کسی اور میوے کی یا کسی میوے کی خوشبو اتنی محسوس نہیں ہوئی، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی میوے کی خوشبو ہے، کسی درخت کی خوشبو ہے، کسی مقام کی خوشبو ہے، یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل اتنی بہترین خوشبو میں نے جنت میں اتنی سیر کی ہے کہیں نظر نہیں آئی، لیکن اس طرح کی خوشبو آخر یہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ تفاحۃ خلق اللہ، ایک سیب ہے جس کو اللہ نے 3 لاکھ سال پہلے پیدا کیا ہے، لیکن لا ندری ما یرید بہا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ خوشبو ایسی خوشبو ہے کہ جنت میں کہیں بھی اس طرح کی خوشبو نہیں ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ پیغمبر فرما رہے تھے کہ اسی طرح سے بات چیت ہو رہی تھی اور بات کا سلسلہ تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ ملائکہ آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے۔ جب تحفہ دکھایا تو پتہ چلا کہ وہ وہی سیب ہے جس کی خوشبو مجھے متحیر کی ہوئی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ سیب آپ لیں اور اس کو آپ تناول کریں۔ آپ نے وہ سیب لیا اور سیب لے کے آپ نے جبرائیل کے پروں کے اندر رکھ دیا۔ ہاں، اب یہ پر کس طرح کے ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے، کس طرح کا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، یہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ہاں، ورنہ بالکل بے پر کی ہو جائے گی، اور بہرحال یہ معلوم رہنا چاہیے کہ کس قسم کا پر ہے، تو ہم بتا نہیں سکتے، لہٰذا اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، پروں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جب آپ اس دنیا میں آئے، یعنی آئے باقاعدہ اپنے گھر آئے، تو اس سیب کو تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک وحی الہی آئی، اے پیغمبر، پروردگار عالم آپ کو ایک بیٹی عنایت کرنے والا ہے، اور اس کا نام نامی فاطمہ ہوگا۔ یہ اللہ نے مجھ سے بیان کیا، پروردگار عالم نے مجھے ایک بیٹی عنایت کی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ بعد میں پھر وہی آئی کہ فاطمہ حوراء انسیہ، فاطمہ حور ہیں بشکل انسان، بشکل انسان حور ہیں۔ اور اس نے کہنے کے بعد ایک مرتبہ یہ ارشاد ہوا کہ زوج النور بالنور فاطمہ من نور علی، نور کی شادی نور سے کیجئے، یعنی فاطمہ کی شادی علی ابن ابی طالب سے کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور دیکھو یہ جو تم کو حسن و حسین کا کھیل اور ان کی بات چیت تم کو حیرت میں ڈالی ہوئی تھی،
یہ دونوں جنت کے چراغ ہیں اور جنت ان سے نورانی ہوگی، اور پروردگار عالم ان کے ذریعے سے میری بیٹی کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ ہاں عزیزو، نسل زہرا کے لیے خاص طور پر ایک آیت آئی ہے قرآن کریم میں سورہ فرقان کی، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ اسے سنا کے جلدی سے ربط مصائب دے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں، دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا، معبود بیوی ہو تو ایسی بیوی ہو جس سے آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہو، اور ذریت و نسل ہو تو ایسی ہو کہ جس سے آنکھ کو خنکی محسوس ہو۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ روایت نے بتایا کہ یہاں پہ ازواجنا سے مراد جناب خدیجہ ہیں، اور ذریات سے مراد مولائے ذریات سے مراد جناب فاطمہ اور حسنین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بعض روایتوں ملتا ہے ازواجنا فاطمہ ہے، ذریاتنا حسن و حسین ہیں۔ آپ سچ بتائیے کہ یہ دعا علی کی ہے، کیا قبول ہوئی یا نہیں؟ آپ بتائیے، کیا سرکار دو عالم نے اگر دعا مانگی ہے تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا خدیجہ جیسی کوئی خاتون ہوگی کہ جن سے سرکار دو عالم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی اور سکون ملتا تھا؟ مولائے کائنات کو جناب زہرا جیسی زوجہ عطا ہوئی، اور جتنی زوجہ عطا ہوئی ہیں سب بے مثل ہیں، جناب زہرا کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی زوجہ جناب زہرا کے علاوہ بھی ہیں وہ بھی بے مثل ہیں۔ اور ذریاتنا حسن و حسین، کیا ان کے برابر کا کوئی ہے؟ آپ بتائیے کہ ایسے ایسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود زینب باپ کی زینت بنتی ہیں۔ ہاں، باپ کی زینت زینب بنتی ہیں، جبکہ حسن ہیں، حسین ہیں، اور اس طرح سے معصوم ذاتیں ہیں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہاں عزیزو، تو یہ روایت بتاتی فزوج النور بالنور، نور کی شادی نور سے کر دیجئے، فاطمہ کی شادی علی سے کر دیجئے۔ قد جعلت مہرہا خمس الارض، زمین کا ایک پنجم، پانچواں حصہ ہم نے مہر فاطمہ قرار دیا۔ بعض روایتوں میں کہ پوری زمین مہر فاطمہ ہے۔ من مشا علیہا مبغضا لہا مشا حراما، جو زمین پر زہرائے مرضیہ سے عداوت رکھ کر راستہ چلے گا اس کا چلنا حرام ہے۔ ہاں، من مشا علیہا مبغضا لہا مشا حراما۔ عزیزو، اسی حدیث میں ہے کہ حسین سے نسل آگے بڑھے گی، لیکن حسین شہید کیے جائیں گے، اور پھر جو نسل آگے بڑھے گی اس میں بھی یکے بعد دیگرے شہید کیے جائیں گے۔ کوئی زہر سے شہید کیا جائے گا، کوئی تلوار سے شہید کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، شہادت زہرا، اس پہ باقاعدہ شیعوں کے ہاں تو روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی روایت موجود ہے، اور اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ وجدت، ناراض ہو گئی تھی فلاں فلاں سے، وہاں پہ نام موجود ہے، اور کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، یہاں تک کہ علی سے یہ سفارش کی کہ آپ
جو ہیں زہرا سے اجازت لے لے، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات گھر میں آئے اور خطاب فرماتے، یا حرہ، اے حرہ، یعنی اے آزاد خاتون، آپ میری زوجہ ہیں مگر آزاد ہیں، فلاں فلاں آئے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں جو انہوں نے تکلیف آپ کو پہنچائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ البیت بیتک والحرۃ زوجتک، یہ گھر آپ کا گھر ہے، حرہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کی مرضی، آپ انہیں اجازت دیں۔ بہرحال اجازت دی، وہ دونوں آئے۔ جس وقت دونوں آئے اور ایک مرتبہ معافی مانگنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، کیا تم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہا ہم نے یہ حدیث سنی ہے، آپ کے بابا نے فرمایا ہے، آپ کے لیے فرمایا ہے۔ کہا بس، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا تو گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے اور میں ان سے ناراض ہوں۔ ہاں عزیزو، ان لوگوں نے کیا ظلم ڈھایا تھا، کیا ظلم کیا تھا۔ عزیزو، یہ آگ و لکڑی لے کر آئے اور بی نے مصائب پڑھے۔ بی نے مصائب میں فرمایا تجہمتن رجال واستخف بنا، ارے ہمارے گھر آئے تھے مگر ایک دو کی تعداد میں نہیں بلکہ یلغار کر دیا، حملہ کر دیا، ہجوم کیا۔ واستخف بنا، ہمارے حق کو معمولی اور حقیر سمجھا۔ کہاں بابا کے زمانے میں اتنا احترام میرا ہوتا تھا، اتنی عزت ہوتی تھی، ابھی بابا کو دفن کیے ہوئے چند دن گزرے ہیں، کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا۔ والعہد قریب والکلم الرحیب، ابھی چند دن گزرے ہیں کہ سینے کا زخم ابھی مندمل نہیں ہونے پایا کہ انہوں نے مجھ پہ کئی ظلم ڈھا دیے۔ ہاں عزادارو، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ اے ابو الحسن، اے ابو الحسن، مجھے رات میں دفن کرنا، رات میں غسل دینا، اور جب اذا حدت العیون ونامت الابصار، جب لوگ سو جائیں اور رات کا سناٹا ہو تو اس میں آپ میرے جنازے کو دفن کیجئے گا۔ ہاں زادارو، اسی طرح سے ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، حسنین پہنچے کہ مادر گرامی رخصت ہو گئی ہیں۔ ایک مرتبہ علی میں یہ تاب نہیں تھی کہ اپنے کو سنبھال پاتے، غوشے علیہ، ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ہاں عزیزو، یہ تاب، یہ طاقت زینب میں کیسے آئی کہ جب زینب نے وہ صدا سنی کہ جس صدا پہ جناب امام حسین تڑپ کے باہر نکلے، وہ آپ کے جوان بیٹے کی آواز تھی، بابا ادرکنی، میری خبر لیجئے۔ ہاں عزیزو، کتنا بڑا مرحلہ، کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ برداشت کرنا جناب مولائے کائنات کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس مصیبت کو۔ ایک مرتبہ غسل و کفن دیتے ہیں، غسل و کفن دینے کے بعد جب آپ تشییع جنازہ کرتے ہوئے قبر کے پاس لے جاتے ہیں، قبر سے ہاتھ برآمد ہوتے ہیں تو ایک ہی جملہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی، میں وہ
امانت لے آیا ہوں، آپ کو واپس کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنی اس امانت سے ذرا پوچھئے گا کہ کتنے مصائب اس امانت پہ ڈھائے گئے ہیں، لیکن زہرا کبھی بھی اپنے مصائب بیان نہیں کریں گی۔ یا رسول اللہ، آپ اصرار کیجئے، بار بار پوچھئے، تب زہرا بتائیں گی۔ ہاں زادارو، زہرا نے پوری زندگی علی کو نہیں بتایا۔ ارے جب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ سلمان آ گئے دروازے پہ، ابو ذر آ گئے، مقداد و عمار یاسر آ گئے، اے میرے آقا آپ چیخ چیخ کر کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ فرمایا، اے سلمان و ابو ذر، ارے زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔